بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من كل دابہ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید، اور آج ہم 43واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آپ کے علم ہے کہ قرآن حکیم میں سے سورۃ البقرہ کا مطالعہ جاری ہے۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیات 164 تا 167 کا ہم مطالعہ کریں گے۔ قاری صاحب نے قرآن حکیم کی ان آیات کی تلاوت کے ذریعے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے۔ چلتے ہیں اپنے نوجوان ساتھیوں کی جانب جو آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں شریک ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ جی ناظرین کرام، یہ ہمارے نوجوان ساتھی قرآن اکیڈمی سے بھی منسلک ہیں، ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لاتے ہیں، ہمارے پروگرام کی رونق بھی بڑھتی ہے، اور ان کے کچھ سوالات سے ہم بھی بہت کچھ الحمدللہ سیکھتے ہیں۔ جیسے کہ عرض کیا گیا کہ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ آیات 164 تا 167 کا مطالعہ کریں گے۔ تاہم سب سے پہلے ہم سب کی یاد دہانی، ترغیب اور تشویق اور موٹیویشن کے لیے آئیے قرآن سیکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان جس کے ذریعے ہم قرآن حکیم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اس کے سیکھنے سکھانے کے فضائل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جو فرمان نبوی ہمارے سامنے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ارشاد ہوا جو سرکشی کی وجہ سے اس قرآن کریم کو چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کر رکھ دے گا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جس نے قرآن کو سرکشی کی وجہ سے بغاوت کرتے ہوئے، لاپرواہی کرتے ہوئے چھوڑ دیا، اللہ اس کو توڑ کر رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ مراد ہے کہ جن کے پاس قرآن کے لیے وقت نہیں، جو قرآن کو ماننے کو تیار نہیں، یا قرآن کھول کر اس کو سمجھنے عمل کرنے کو تیار نہیں، قرآن کے احکامات کو فراموش کر دیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو توڑ کر رکھ دے گا۔ اللہ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں توفیق دے ہم قرآن کو سمجھیں، اس کے تقاضوں پر عمل کریں۔ آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیات 164 تا 167۔ سب سے پہلے آج کی آیات کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، اور رات اور دن کی گردش میں، اور ان کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندر میں، وہ چیزیں اٹھائے جو نفع پہنچاتی ہیں لوگوں کو، اور جو نازل فرمایا اللہ نے آسمان سے پانی، پھر زندہ کیا اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، اور پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جاندار، اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں، اور ان بادلوں میں جو لٹکتے رہتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، یقیناً ان سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو بناتے ہیں اوروں کو اللہ کا مد مقابل، محبت کرتے ہیں ان سے اس طرح جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور جو ایمان لائے ہیں وہ بہت پکے ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ اور کاش کہ دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے اس وقت کو جبکہ وہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے عذاب کو۔ قوت ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی پیروی کی گئی تھی ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور دیکھ لیں گے وہ سب عذاب، اور ٹوٹ جائیں گے ان کے تعلقات، اور کہیں گے پیروی کرنے والے کاش
ہمارے لیے ممکن ہوتا ایک دفعہ لوٹنا دنیا میں تو ہم بھی بیزار ہو جاتے ان پیشواؤں سے جیسے وہ آج بیزار ہو گئے ہیں ہم سے۔ اسی طرح سے اللہ دکھائے گا انہیں ان کے اعمال حسرت دلانے کو، اور وہ نہ نکل پائیں گے آگ کے عذاب سے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ ہے سورۃ البقرہ آیات 164 تا 167 کا جو آپ نے سماعت فرمایا۔ آئیے حسب معمول بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ربط جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ربط آیات، گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ ہی کے معبود برحق ہونے کا اعلان ہے۔ پچھلی آیت جو ہم نے سمجھی تھی آخری سبق میں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 163، اللہ ہی کو معبود ماننے کا ذکر آیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کا بیان ہے۔ وہ اللہ جو واحد ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی معبود برحق ہے۔ اب اس کی ذات و صفات کا بیان اور اس کی قدرت کے دلائل کا بیان ہے جو آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف۔ جن آیات کو آج ہم سمجھیں گے ان میں کون کون سے مضامین زیر مطالعہ آئیں گے، آئیے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ کی بے مثال نشانیوں کا بیان۔ بہت ساری نشانیاں ہیں جو آج کی نشست میں ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ دوسری بات، ایمان والوں کی محبت اللہ کے لیے شدید ہوتی ہے۔ ایمان والوں کی سب سے بڑھ کر محبت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اور تیسری بات، بڑا اہم موضوع، دنیا دار قائدین کی پیروی کا حسرت ناک انجام۔ پیروی کرنے والے اور جن کی پیروی کی جاتی ہے، اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں، دنیا دار قائدین ان کا حسرت ناک انجام کیا ہوگا، اور ان کی پیروی کرنے والے کس حسرت ناک انجام سے دوچار ہوں گے، یہ گفتگو آج انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد چلتے ہیں آیات کے تجزیے کی طرف۔ آیت نمبر 164 تا 167 سورۃ البقرہ، آئیے ان آیات کا تجزیہ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 164 کا تجزیہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نشانیوں کا جامع بیان۔ بہت طویل آیت ہے، انشاءاللہ اس سے ابھی ہم سمجھیں گے، تاہم اس میں یعنی البقرہ آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نشانیوں کا جامع بیان ہے۔ اس کے بعد البقرہ آیت نمبر 165، اس میں مشرکین اور موحدین کی متضاد کیفیات کا بیان ہے۔ موحدین ذرا مشکل لفظ ہے، توحید سے، موحد جو توحید پر کاربند ہو، مشرک ہم جانتے ہیں، تو مشرکین اور موحدین کی متضاد کانٹرڈکٹری اپوزٹ کیفیات کا بیان ہے جو آیت نمبر 165 میں ہمارے سامنے آئے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 166 اور 167، اس میں گفتگو جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین کے انجام کا بیان ہے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور معبود شریک کرتے ہیں ان کا کیا برا انجام ہوگا، اس کا ذکر ہے جو البقرہ آیات 166 اور 167 میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ہم نے آیات کا ترجمہ بھی سمجھ لیا الحمدللہ، اور آج جو ربط آیات ہے اس کو بھی ہم نے سمجھا، آیات کا تعارف بھی ہمارے سامنے آ گیا اور تجزیہ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ اب حسب معمول ایک ایک آیت پر گفتگو کریں گے تفصیلاً۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 164 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 164، آپ نے اس کا متن سنا ہے ابھی۔ اب آئیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 164 کا ترجمہ دہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کی گردش میں اور ان کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندر میں وہ چیزیں اٹھائے جو نفع پہنچاتی ہیں لوگوں کو، اور جو نازل فرمایا اللہ نے آسمان سے پانی، پھر زندہ کیا اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، اور پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جاندار، اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں اور ان بادلوں میں جو لٹکتے رہتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، یقیناً ان سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔
नाज़रीन किराम, ये एक तवील आयत है, आपने महसूस किया ये एक आयत का तर्जुमा भी मुकम्मल हुआ। सूरतुल बकरा आयत नंबर 164। आपको याद होगा हमने जिक्र किया था कि अब जो सूरतुल बकरा का निस्फ़े सानी हमारे ज़ेर मुताला है, 19वें रुकू से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से खिताब शुरू हुआ था। तो हमने उस तज्ज़िये में जिक्र किया था कि 5 तवील आयात हमारे सामने आएंगी। ये है अल बकरा की आयत नंबर 164, जो एक बहुत तवील आयत है जिसका इस वक्त हम मुताला कर रहे हैं। इसको हमने उन्वान दिया है आयतुल आयात। क्या उन्वान है? आयतुल आयात। माशाअल्लाह, आयतुल आयात। आयत के मानी निशानी के होते हैं। हम कहते हैं कुरान हकीम में सूरतुल बकरा में 286 आयात हैं। आयत वाहिद आयात जमा, और आयत के लुग़वी मानी निशानी के भी, साइन के भी। ये जो आयत आज हम पढ़ रहे हैं अभी अल बकरा 164, अल्लाह ताला ने इसमें बहुत सारी निशानियां अता की हैं अपनी कुदरत की। तो निशानियों को हम कहते हैं अरबी में आयात, और ये कुरान की अल बकरा की आयत नंबर 164 एक आयत है। तो एक आयत जिसमें बहुत सारी आयात यानी बहुत सारी निशानियां बयान हुई, ये उन्वान हमने इस आयत को दिया आयतुल आयात का, यानी एक आयत में कई निशानियों का बयान। अल्लाह ताला का तारुफ हासिल करने के लिए कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में अल्लाह की कुदरत की निशानियां और मार्फत की निशानियां मौजूद हैं, और तन्हा इस एक आयत में कई निशानियां जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। आइए उन पर गौर करें। तौहीद के दलाइल का बयान, बहुत सारी बातें हैं, चंद निकात आपके सामने रखे। नंबर 1, आसमानों की तख्लीक में। अब आज आसमान से ये नीला आसमान तो नहीं जो हम देखते हैं, बल्कि 7 आसमानों का तसव्वुर, और फिर गैलेक्सीज का तसव्वुर। बहुत सारी गैलेक्सीज, उनके सोलर सिस्टम्स के मामलात, उनके और प्लैनेट्स के मामलात, बेशुमार आसमान हो जाएंगे इस एतबार से। तो आसमानों की तख्लीक में तौहीद के दलाइल। नंबर 2, ज़मीन की पैदाइश में तौहीद के दलाइल। ये ज़मीन भी हम सारी एक्सप्लोर तो नहीं कर पाए ना, न जाने अल्लाह ताला की कुदरत के कितने अभी ख़जाने जो भी अनएक्सप्लोर्ड हैं। क्या ख्याल है 100 बरस पहले CNG के इस्तेमाल का तसव्वुर था? नहीं ना। तो आज है, तो न जाने 100 बरस बाद और क्या कुछ होगा जिसका तसव्वुर आज हम करने पर अभी कादिर नहीं है, हमें उसका इल्म अभी हासिल नहीं हो सका। तो नंबर 2, ज़मीन की पैदाइश में अल्लाह की तौहीद के दलाइल। नंबर 3, दिन और रात की आमदोरफ्त में तौहीद के दलाइल। सारी दुनिया अगर मिलकर फैसला करती कब सोना है कब जागना है तो ना कर पाते। अल्लाह ताला क्या करता है, ज़मीन के आधे हिस्से पर लाइट ऑफ कर देता है ना, स्विच ऑफ कर देता है, तो उन इलाकों में रात हो जाती है और कुछ इलाकों में दिन होता है। और दिन काम काज के लिए और रात आराम के लिए। किस कदर खूबसूरत निज़ाम है रब्बुल आलमीन का। लेकिन नाज़रीन किराम क्या कहें, वो कहते हैं ना उर्दू में माले मुफ्त दिले बेरहम। अल्लाह की निशानियों पर हम गौर नहीं करते। रात की नींद कितनी बड़ी नेमत है, दिन की रोशनी का मैसर आ जाना काम काज के लिए कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह सुब्हानहू तआला की। और अब हम सोलर एनर्जी पर जा रहे हैं। क्या 100 बरस पहले तसव्वुर था? नहीं था। इसी ज़मीन पर सूरज तुलू होता है, यानी इसी ज़मीन पर उसकी रोशनी आती है, जिससे हम बहुत सारे काम लेने की कोशिश कर रहे हैं और किया भी गया ऐसा मामला। तो दिन रात की आमदोरस में अल्लाह की तौहीद के दलाइल। नंबर 4, पानी पर चलने वाले जहाज़ों और कश्तियों में अल्लाह की तौहीद के दलाइल। अब ऐसे जहाज़ हैं, इतनी मंजिला, एक 6 मंजिला जहाज़ तक में जाने का मुझे भी इत्तेफाक हुआ, उससे भी ऊंचे ऊंचे जहाज़ होते हैं। कितने बड़े सी रूट्स हैं तिजारत के लिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आता फरमा दिया, आमदोरफ्त का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो इन जहाज़ों को, कश्तियों को भी कौन थामता है समंदरों में? अल्लाह सुब्हानहू तआला। नंबर 5, आसमान से नाजिल होने वाले पानी में, ये बारिश का निज़ाम जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। आप गौर कीजिए नाज़रीन किराम, बुखारात का समंदरों से उठना, इवेपोरेशन का होना, ऊपर जाकर बादलों की सूरत इख्तियार करना, फिर बादलों का महफूज रहना, फिर उनका चलाया जाना, फिर उनका खोला जाना, फिर उसका पानी का बरसाया जाना, फिर पानी को अल्लाह ग्लेशियर्स की सूरत में पहाड़ों पर जमा फरमा दे, फिर वहाँ से बर्फ़ पिघले तो दरियाओं में पानी आए, फिर समंदरों में पानी आए, फिर इवेपोरेशन हो। किस कदर बड़ा निज़ाम है जो रब्बुल आलमीन ने हमें अता फरमाया। फिर फरमाया नंबर 6, हर किस्म के जानदारों में अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ। नंबर 7, हवाओं के चलने और बदलने में, कभी हवा चलती है तो बारिश बरसती है, कभी हवा चलती है तो आंधी आती है, कभी कौमों को भी मिटा दिया गया, कभी बारिश बरसती है तो रहमतें आना शुरू हो जाती हैं। नंबर 8, उन बादलों में जो हजारों टन पानी लिए होते हैं मगर गिरते नहीं हैं, उन्हीं बादलों से अल्लाह बारिश भी बरसाता है। ये बहुत सारी निशानियां जो अल्लाह ताला ने इस एक ही आयत में हमें अता फरमा दी। क्यों? अक्लमंदों के लिए इसमें निशानियां हैं। नाज़रीन किराम, इस पर ज़रूर बात करेंगे। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सूरतुल बकरा आयत नंबर 164 के हवाले से। क्या उन्वान दिया था हमने उसे?
आयतुल आयात। माशाअल्लाह, आयतुल आयात का एक ही आयत में अल्लाह ताला की बहुत सारी निशानियों का बयान क्यों? अक्लमंदों के लिए इसमें गौर फिक्र करने का बहुत सारा सामान है तौहीद के दलाइल के हवाले से। आइए बात को आगे बढ़ाएं और चलते हैं सूरतुल बकरा आयत नंबर 165 के मुतालिक की तरफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाहा शदीदुल अज़ाब। सूरतुल बकरा आयत नंबर 165 है। आइए इसका तर्जुमा समझने की कोशिश करते हैं। इरशाद हुआ, और लोगों में से ऐसे भी हैं जो बनाते हैं औरों को अल्लाह का मद्दे मुकाबिल, मोहब्बत करते हैं उनसे इस तरह जैसी अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए, और जो ईमान लाए हैं वो बहुत पक्के होते हैं अल्लाह की मोहब्बत में। और काश के देख लें वो लोग जिन्होंने जुल्म किया है उस वक्त को जबकि वो देखेंगे अपनी आंखों से अजाब कि कुव्वत सारी अल्लाह ही के लिए है और ये कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। ये नाज़िर-ए-किराम सूरतुल बकरा आयत नंबर 165। आइए इसके मज़ामीन और इसकी तशरीह को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात जो हमने तशरीह के तौर पर आपके सामने रखी वो ये है कि उन लोगों का जिक्र जो अक्ल से काम नहीं लेते। पिछली आयत में बताया गया कि लिक़ौमी याक़िलून, निशानी किन लोगों के लिए? अक्लमंदों के लिए। इस आयत में बताया जा रहा है कि वो लोग कि जो अल्लाह की आयात और निशानियों पर गौर फिक्र नहीं करते वो अक्लमंद कहलाने के मुस्तहिक नहीं है। आज दुनिया में बड़े बड़े अक्लमंद हैं, लेकिन इतनी बड़ी अक्लमंदी कि इंसान इस कायनात के पैदा करने वाले को पहचान ले, बहुत से लोग इस अक्लमंदी से आदी हो चुके हैं। हम एक कलम देखते हैं तो हम तस्लीम करते उसका बनाने वाला होगा। हम एक मोबाइल फ़ोन देखते हैं, हम मानते हैं कि उसका कोई बनाने वाला होगा। ये कैमरे और स्क्रीन को हम देखते हैं तो मानते हैं कि बनाने वाला होगा। तो क्या कुरान वाज़े नहीं है इस बात पर? और कायनात का ज़्यादा वज़ाहत नहीं करता कि इस कायनात का भी एक पैदा करने वाला है? मगर बहुत बड़े बड़े सो कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमा इंटेलेक्चुअल्स हैं, मगर वो एथीस्ट हैं और इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि कायनात के बारे में मानने को, तसव्वुर करने को तैयार नहीं कि इसका कोई पैदा करने वाला है। तो लिखा हमने कि उन लोगों का जिक्र जो अक्ल से काम नहीं लेते, बल्कि इससे बढ़कर और बेवकूफ़ी क्या करते हैं। लिखा है, बेवकूफ़ी इस हद की है कि एक माबूद पर इक्तिफा नहीं करते बल्कि अल्लाह के लिए बहुत से हम सर ठहराते हैं। हम सर का मतलब बराबर करना। हालांकि हम जानते हैं कि एक इदारे में कभी दो हेड्स नहीं हो सकते, वरना इदारे का निज़ाम बर्बाद हो जाएगा। तो क्या ख्याल है, किसी एक स्कूल में दो प्रिंसिपल हो सकते हैं एक वक्त में, एक मुल्क के दो सदर हो सकते हैं एक वक्त में, तो क्या इस कायनात के दो चलाने वाले हो सकते? सवाल ही पैदा नहीं। ये कायनात कब की तबाह हो जाती। बेवकूफ़ी इस हद तक इनकी है कि एक माबूद पर इक्तिफा नहीं करते बल्कि अल्लाह के लिए बहुत से हमसर ठहराते हैं। ये मुशरिकीन का बयान जो अल्लाह को मानकर अल्लाह के साथ और झूठे माबूद शरीक कर रहे होते हैं। जबकि नाज़िर-ए-किराम अहम बात यह है, ईमान का तकादा क्या है? ईमान का तकादा यह है कि खालिक और मखलूक से मोहब्बत में फ़र्क होना चाहिए। यहाँ जिक्र क्या आया? ईमान वालों की सबसे बढ़कर मोहब्बत किसके लिए होती है? अल्लाह के लिए होती है। तो खालिक को खालिक ही माना जाए और मखलूक को मखलूक माना जाए। मखलूक की मोहब्बत हो सकती है, अभी हम बात कर सकते हैं, मगर मखलूक की मोहब्बत खालिक की मोहब्बत के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो हमारी सबसे बढ़कर मोहब्बत अल्लाह के लिए, और क्यों ना हो, माँ बाप से मोहब्बत होती है, मगर माँ बाप को पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। माँ बाप के हम पर एहसानात हैं, मगर उनके दिल में हमारे लिए शफकत किसने डाली? अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह ताला तो करोड़ों माओं से बढ़कर हमें मोहब्बत करने वाला है, तो क्यों ना सबसे बढ़कर मोहब्बत उसी अल्लाह से की जाए। एक छोटा सा सवाल जहन में आता है, उसका जवाब आगे हम दे रहे हैं। अहले ईमान अगरचे बास चीज़ों को शरअन और तबाअन महबूब रखते हैं। शरअन मिसाल के तौर पर शौहर बीवी से मोहब्बत करता है, बीवी के हुकूक अदा करने का हुक्म कुरान देता है। इसी तरह इंसान अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है तो माँ बाप के रिस्पेक्ट करने का हुक्म भी कुरान हमें देता है। तो शरई तौर पर भी मोहब्बतें होंगी मखलूक से, और तबाअन भी मोहब्बतें होंगी। भाई फितरी तौर पर इंसान के दिल में माँ बाप के लिए, बीवी के लिए, बीवी के दिल में शौहर के लिए, दोस्तों के लिए मोहब्बत तो होती। क्या ये मना है? हमारे दीन में मना नहीं है। शरअन भी मोहब्बतें हैं और तबाअन भी मोहब्बतें मौजूद हैं। तो ईमान वाले अगरचे बास चीज़ों को शरअन और तबाअन महबूब रखते हैं, मगर इस दर्जे महबूब नहीं रखते कि उनको अल्लाह के बराबर करते। ये नाज़िर-ए-किराम असल बात समझने की। किसी की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के बराबर अगर आ गई मखलूक में से तो फिर शिर्क का मामला हो जाएगा।
اس سے ہمیں بچنا ہے. باقی محبت بجا، لیکن سب سے اوپر محبت رہے گی کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی. بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 166 کے مطالعے کی طرف چلتے ہیں. ارشاد ہوا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 166 کا ارشاد ہوا جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی پیروی کی گئی تھی ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور دیکھ لیں گے وہ سب عذاب اور ٹوٹ جائیں گے ان کے تعلقات. یہاں ناظرین کرام بڑوں اور چھوٹوں کا بیان ہے. کس کا بیان ہے؟ ہاں، کچھ ہوتے لیڈرز، کچھ ہوتے فالوورز، کچھ ہوتے آگے اور کچھ ہوتے ان کے پیچھے چلنے والے. یہ موضوع قرآن میں کل 6 مرتبہ ہے. کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ. اور یہ ہر دور کا معاملہ ہے، یہ ہر معاشرے کا معاملہ ہے. کچھ لیڈرز ہوں گے اور کچھ فالوورز ہوں گے. یہاں برے لوگوں کا ذکر ہے. بتایا گیا کہ بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی پیروی کی گئی تھی ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی. برے لیڈرز اپنے فالوورز کی نفی کر دیں گے قیامت کے دن. یہ منظر کشی ہے جو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. پہلی بات جو تشریح میں ہم نے ذکر کی وہ یہ ہے شدید عذاب کے دن کی کیفیات کا بیان. کیا ہوگا؟ سارے رشتے ناتے ان کے ٹوٹ جائیں گے، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں. یہ قیامت کے دن کا بیان ہے. اور برے لوگوں کے لیے جو عذاب کی کیفیت ہوگی اس کی طرف اشارہ ہے کہ برے لیڈرز اپنے فالوورز کی نفی کر دیں گے، نگیشن کر دیں گے، انکار کر دیں گے. دوسری بات لکھی ہے ہم نے تشریح میں جب گمراہ لیڈر اپنے پیروکاروں سے بیزار ہو جائیں گے، جو ان کے فالوورز سے ان سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے. یہ مضمون کیونکہ اور بھی مقامات پر آئے تو آئندہ کی صورتوں میں ہم پڑھیں گے. یہ چھوٹے جو تھے فالوورز، یہ چھوٹے اپنے بڑوں سے کہیں گے آج تو بڑا عذاب کا معاملہ ہے، کچھ بچا سکتے ہو؟ تو بڑے کہیں گے ہم خود نہیں بچ سکتے، تمہیں کیسے بچا لیں. کبھی قرآن کہتے ہیں کہیں گے تم نے ہمیں مروا دیا. یہ لیڈرز کہیں گے تم اندھے تھے، تم سوچ سمجھ سے کام لیتے، ہماری فالوئنگ تم نے کیوں کی؟ تو یہ بیزاری اس وجہ سے پیدا ہوگی. لیکن ابھی ہم سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، آئندہ کی صورتوں میں تفصیلات مزید آئیں گی انشاءاللہ تعالی. تیسری بات لکھی ہم نے گمراہ لیڈر اور پیروکار دونوں عذاب کا مشاہدہ کریں گے. برے لیڈر بھی جہنم میں ہوں گے اور ان کی پیروی کرنے والے اور بری راہ پر چلنے والے اندھے بہرے بن کر چلنے والے وہ بھی جہنم کے عذاب کا مشاہدہ کریں گے اور قیامت کی ہولناکیوں سے ان کو گزارا جائے گا. اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آخری بات جو تشریح میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو باہمی تعلقات تھے سب منقطع ہو جائیں گے. آج یہ رشتے دنیا میں کام آتے ہیں. کوئی کسی کے پیچھے اس لیے چلتا ہے کہ اس کو پیسہ دیتا ہے، وہ اس کے تعلقات اس کے ساتھ استوار رہیں گے تو میں فلاں بینیفٹس لے لوں گا، فلاں پریویلیجز لے لوں گا، فلاں نقصان سے بچ جاؤں گا. اپنے لیڈروں کے لیے جانے بھی دیتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، ہٹو بچوں کی صدائیں بھی لگاتے ہیں. کل کیا ہوگا؟ کل کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. دنیا ہی تمہارا مقصود تھی، ان سے کہہ دیا جائے گا دنیا میں تم نے فائدے اٹھا لیے لیڈر بن کر یا فالوور بن کر، آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں. آدمی کو سوچ سمجھ کر کسی کو اپنا لیڈر بنانا چاہیے. ہم بھی دیکھیں کس کے پیچھے چل رہے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی فالوئنگ کر رہے ہیں یا دنیا پرستوں کی فالوئنگ کر رہے ہیں. ناظرین کرام آج کے مطالعے کی آخری آیت ہے البقرہ آیت 167. آئیے اس کا مطالعہ کریں. ارشاد ہوا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. سورۃ البقرہ آیت نمبر 167. آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں. ارشاد ہوا اور کہیں گے پیروی کرنے والے کاش ہمارے لیے ممکن ہوتا ایک دفعہ لوٹنا دنیا میں تو ہم بھی بیزار ہو جاتے ان پیشواؤں سے جیسے وہ آج بیزار ہو گئے ہیں ہم سے. اسی طرح سے اللہ دکھائے گا انہیں ان کے اعمال حسرت دکھانے کو. اسی طرح سے اللہ دکھائے گا انہیں ان کے اعمال حسرت دلانے کو اور وہ نہ نکل پائیں گے آگ کے عذاب سے. یہ ناظرین کرام سورۃ البقرہ آیت نمبر 167 کا ترجمہ. آئیے اس کی تشریح کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات تشریح میں لکھی ہے پیروکاروں کی تمنا کہ کاش انہیں واپسی کا موقع مل جائے. دیکھیے یہ بہت بڑی حسرت ہوگی اور کل حسرت کا کوئی فائدہ نہیں. عمل کا موقع دنیا میں ہے اور نتیجہ وہاں پر، اور زندگی اللہ نے ایک ہی مرتبہ دی. آپ لوگ اپنی اکیڈمک لائف سے اب بھی گزر رہے ہیں. ہم سب کو بتایا کہ دنیا کے ایگزام میں سیکنڈ تھرڈ اٹیمپٹ مل جاتی، لیکن آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے ایک ہی اٹیمپٹ کا موقع دیا ہے اس دنیا میں. سوچ سمجھ کر بسر کرنا چاہیے اس زندگی کو. کل
حسرت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. آگے ذکر ہے تاہم فقط یہی حسرت نہ ہوگی بلکہ ان کے اعمال بھی اس روز ان کے لیے حسرت کا باعث ہوں گے. ان کے اعمال بھی اس روز ان کے لیے حسرت کا باعث ہوں گے کہ یہ گناہ کی، ہم نے یہ حرکتیں کی اور ایسے برے لوگوں کی ہم فالوئنگ کرتے رہے، مگر حسرت کا کل کوئی فائدہ نہیں. آج بندہ چاہیے اسے کہ وہ مہلت سے فائدہ اٹھا لے. آخری بات لکھی ہے انسان کو سوچ سمجھ کر کسی کی پیروی کرنی چاہیے. ناظرین کرام بڑے نعرے لگاتے ہیں لوگ آج کل، فلاں کے لیے اور فلاں کے لیے. یہ سارے نعرے بیکار ہو جائیں گے کل اگر دنیا پرستی کرنے والوں کو ہم نے اپنا لیڈر بنا رکھا ہے اور دنیا پرستی کے نعرے آج لگائے جا رہے ہیں. کل یہ نعرے کام نہیں آئیں گے. اللہ ہمیں نیک لوگوں سے جڑنے اور ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام الحمدللہ سورۃ البقرہ آیت 164 تا 167 کا مطالعہ مکمل ہوا. حسب معمول چلتے ہیں اپنے نوجوان ساتھیوں کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ کیا سوالات ہیں جو آج ان کے پاس ہیں. جی عابد پہلے سوال. جی دنیا دار لیڈروں کی پیروی کرنے کی نفی آئی ہے، تو دنیا دار لیڈروں کی پہچان کیا ہوگی؟ ماشاءاللہ ینگ ہے نا، بڑا اچھا سوال انہوں نے کیا کہ دنیا دار لیڈروں کی پیروی سے منع کیا گیا، کیسے پہچانیں گے؟ سادہ سی بات، جس کے پاس بیٹھ کر اور جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے اور آخرت یاد آئے وہ دنیا دار نہیں ہوگا، وہ انشاءاللہ دیندار ہوگا. اور جن کے پاس دیکھ کر بڑی بڑی گاڑیاں حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، بڑے بڑے محلات میں شفٹ ہونے کا جذبہ پیدا ہو، ہاں، اور مال بٹورنے کا جذبہ پیدا ہو، جن کو دیکھ کر اور جن کے پاس بیٹھ کر، تو بات واضح کہ وہ دنیا دار قسم کے لوگ ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے. جی نوید بھائی آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ آج کل مغرب کا خصوصی طور پہ اور ہمارے بھی انٹلیکچوئلس کا یہ موقف ہے کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہمیں کوئی آسمانی کتاب دوسری قرآن ہو گیا، اس وجہ سے ہی اور بھی ہو گئی، بائبل وغیرہ ہو گئی، اس کی کوئی ضرورت نہیں. تو قرآن کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ کیا کہتا ہے قرآن کے کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ ماشاءاللہ ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ سائنٹیفک ریسرچ کی بات کی جاتی ہے اور دوسری انتہا یہ ہوتی ہے کہ مذہب کو یا دین کو سرے سے نگیٹ کر دیا جاتا ہے. جہاں تک تو بائبل کی بات ہے، ظاہری بات ہے بائبل اس وقت اپنی اصل شکل میں موجود تو نہیں ہے، لیکن جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن تو جیسے آج ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 164 کا مطالعہ کیا، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. اور انسان جتنا غور و فکر کرے گا اتنا ہی اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور قرآن کی عظمتیں اس کے سامنے آشکارا ہوتی جائیں گی. بڑا پیارا ایک جملہ آپ اپریشیٹ کریں گے اس کو، قرآن از دا ورڈ آف اللہ اینڈ دس یونیورس از دا ورک آف اللہ. قرآن اللہ کا کلام ہے اور کائنات اللہ کا عمل ہے. دیر کین ناٹ بی اینی کانٹرڈکشن بٹوین دا ٹو. اللہ کے ورڈ میں اور اللہ کے ایکشن میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتا. اللہ کے قول میں اور اللہ کے عمل میں تضاد تو نہیں ہو سکتا. تو انسان جتنا قرآن کو پڑھے گا اس کائنات پر غور و فکر کی دعوت اس سے ملے گی، اور انسان کائنات پر جتنا غور و فکر کرے گا اللہ کو بھی پہچانے گا اور اس قرآن کی عظمت بھی اس پر آشکارا ہوتی چلی جائے گی. ہمارے آئندہ کے مطالعے میں گاہے بگاہے وہ مقامات آئیں گے جہاں ہم سائنٹیفک فیکٹس کی طرف انشاءاللہ اشارہ کرتے رہیں گے. جی عمر آپ کے پاس کوئی سوال؟ جی آیت نمبر 165 میں ذکر آیا کہ اللہ کی محبت جو ہے بندوں میں زیادہ ہوتی ہے، تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ فلاں بندے میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے؟ ماشاءاللہ یعنی ایمان والوں میں اللہ کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے. البقرہ آیت نمبر 165 میں بات ہمارے سامنے آئی. خوشی کی بات ہے کہ آیت نمبر کے ساتھ یہ سوال ہمارے سامنے آیا اور ناظرین کرام آپ سے بھی توقع ہے کہ آپ بھی نوٹنگ اسی طرح کرتے ہوں گے الحمدللہ. آئیے اس کا جواب دیتے ہیں کہ کیسے معلوم ہو، علامات کیا ہوں گی کہ لگے کہ ہاں بندے میں اللہ کی محبت بڑی شدید موجود ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت بھی کی تو اللہ کی خاطر کہ وہ اللہ کا باغی ہوگا، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی خاطر، کسی سے کچھ روکا بھی تو اللہ کی خاطر، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. تو بندے کی زندگی اور اس کے شب و روز بتائیں گے کہ یہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے، تو اس کے شب و روز سے معلوم ہوگا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی ہر آن ہر دم توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام سوالات کا سلسلہ مکمل ہوا. پروگرام کا آخری حصہ ہے، چند لمحات ہے ہمارے پاس، چند مزید سیگمنٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں. مختصراً قرآنی معلومات، ہر مرتبہ ایک نیا نقطہ آپ کے سامنے قرآن حکیم کے ذیل میں رکھتے ہیں. آج جو نقطہ ہے آئیے اس کو دیکھتے ہیں. قرآنی معلومات کے حوالے سے قرآن کریم کو ذکر، الذکر، ذکرہ اور تذکرہ کہا گیا ہے. یہ تمام الفاظ قرآن نے استعمال کے، ذکر، الذکر، ذکرہ، تذکرہ. ان الفاظ کا مفہوم یاد دہانی
ہم انسان بھول جاتے نا، تو قرآن کو اللہ ذکر کہتا ہے، ذکر یاد دہانی، ہمیں ہماری حقیقت یاد آ جاتی ہے. جیسے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ایاک نعبد، بار بار کیا دہراتے ہیں؟ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو یاد آتا ہے کہ ہم بندے اور ہمیں بندے بن کر زندگی بسر کرنا چاہیے. ناظرین کرام، حاصل مطالعہ کی طرف چلتے ہیں. آج جن آیات پر ہم نے گفتگو کی، کیا ہم نے سمجھا؟ نمبر 1، کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں، اور جتنا ہم اللہ کی ان نشانیوں پر غور کریں گے اللہ کی عظمت اتنی بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ. دوسری بات، مشرکین کی شدید محبت جھوٹے معبودوں، جبکہ مؤمنین کی شدید محبت اللہ سے ہوتی ہے. اللہ سب سے بڑھ کر اپنی محبت ہم سب کو عطا فرمائے. تیسری اور آخری بات، حاصل مطالعہ کے ذیل میں، آخرت میں دنیا دار لیڈر اپنے پیروکاروں سے اعلان برات کر دیں گے. تو سوچ سمجھ کر ہم اپنے لیڈروں کا انتخاب بھی کریں، اور کس کے پیچھے چل رہے ہیں سوچ سمجھ کے چلیں. ناظرین کرام، جائزہ، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ٹوڈے؟ ان آیات کے حوالے سے آئیے سمجھیں. پہلا سوال، کیا ہمارے لیے سب سے زیادہ محبوب ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے دلوں میں جھانکیں، میں بھی اور آپ بھی. کیا واقعی اللہ کے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا محافظ ہے، کیا سب سے بڑھ کر ہم اس سے محبت کرتے ہیں؟ دوسرا سوال جائزے میں، کیا ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ کل قدرت اور اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے؟ جب مشکلات ہم پر آتی ہیں تو اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب ہمیں مصائب گھیر لیتے ہیں تو اللہ ہمیں یاد رہتا ہے کہ نہیں؟ جب حاجات ہم پر طاری ہوتی ہیں تو اللہ پر اعتماد و توکل ہوتا ہے کہ نہیں؟ غور کیجئے گا. تیسرا سوال، کیا ہم دنیا دار لیڈروں کی پیروی سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ ان کی علامات بھی آ گئیں، ان کا انجام بھی آ گیا. اب ہم سوچیں کہ کہیں ہم بھی ڈگڈگی بجانے والے مداریوں کے پیچھے تو نہیں چلتے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. آخری دو باتیں. گزشتہ سوال کا جواب، غزوہ احد پر تبصرہ کس صورت میں آیا ہے؟ یہ ہم نے پچھلے پروگرام میں سوال رکھا تھا، غزوہ احد پر تبصرہ کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب ہے سورہ آل عمران میں. سورہ آل عمران میں یہ تبصرہ بڑی تفصیل سے اللہ نے عطا فرمایا غزوہ احد پر. آج کا سوال ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا. آج کا سوال ہے، غزوہ احزاب پر تبصرہ کس صورت میں آیا ہے؟ غزوہ احزاب پر تبصرہ کس صورت میں آیا ہے؟ یہاں کچھ مسکراہٹیں بھی چہروں پر آ رہی ہیں کہ جواب آپ کو معلوم ہے، لیکن آج ہم جواب نہیں لیں گے، جواب اگلے پروگرام میں پیش کریں گے. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، اپنی دعا میں یاد رکھیے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے نور سے مزید ہمارے دلوں کو اللہ منور فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.